حضرات سامعین اور پردہ نشی خواتین، میں بلا تمہید کی وقت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، وقت ایک عظیم نعمت ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کو خرید نہیں سکتی، اور ہم ہیں کہ وقت کو یوں ہی بیکار و ضائع کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ پگھلتے برف کی طرح وقت گزرتا رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تیزی کے ساتھ مہینے اور سال گزر جاتے ہیں، صبح ہوئی شام ہوئی عمر یوں ہی تمام ہوئی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں، بیکار وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ بعد میں اسی پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عقل مند کا کام یہی ہے کہ آغازی میں اس کے انجام پر نظر رکھیں۔ اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے کہ پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک ناپید مخلوق ہوں، میں تمہارے عمل پر شاہد ہوں، اگر تم چاہے تو اس میں کچھ حاصل کر لے، پھر میں قیامت تک واپس نہیں آؤں گا۔ اس لیے کسی نے سچ کہا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر سونا ضائع ہو جائے، چاندی ضائع ہو جائے، روپے پیسے ضائع ہو جائے تو آدمی اس کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو وقت ہاتھ سے کھو جائے، ہاتھ سے چلا جائے، آدمی اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے کہ نعمتان موضون، یہ ان حدیثوں میں ہیں جن کو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنے مائناس کتاب الزہد والرقائق میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اس کتاب کی پہلی حدیث ہے۔ اسی طرح اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب الرقائق کو اسی سے شروع فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی عطا کردہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ آج ہم اس سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، انسان اس سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہے صحت کی نعمت، دوسری فراغت فرصت کی نعمت ہے۔ آج ہمارے پاس اگر صحت کی نعمت ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج صحت ہے، کل بیماری بھی آ سکتی ہے، بیماری آتی ہے تو پہلے سے نوٹس نہیں دیتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جا رہا ہے، راستے میں کسی بیماری کا حملہ ہوا اور ایسا حملہ ہوا کہ اٹھنے کے لائق نہیں۔ اسی طرح فرصت ہے، اب ہمارے پاس فرصت ہے، ہم چاہیں تو اللہ کی رضا کام کرنے والے عمل کر سکتے ہیں، اپنے نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں جب فرصت ہے، کیا پتہ کل آپ کے پاس وقت ہو یا نہیں، فرصت ہو یا نہ ہو، یا کوئی ایسا موقع جائے کہ آپ چاہ کر بھی اس میں کوئی نیک عمل نہ کر سکے۔ تو اس لیے ہم وقت کی قدر کریں، وقت کو یوں ہی بیکار ہم ضائع نہ کریں۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کو منتخب فرما کر اپنے بیٹے حضرت حماد رحمہ اللہ کو اس پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی، اور یہی بات امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ میں 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیث سے بخاری شریف کو مرتب کیا ہے، اور ان میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کے لیے، اس کے دین کے لیے کافی ہے۔ اور ان حدیث کو علماء نے نصف العمل بھی کہا ہے، نصف العلم بھی کہا ہے۔ وہ حدیث شریف ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو، فضول باتوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اگر کوئی کام ہمارے سامنے ہو یا کوئی بات ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے دین کا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، یا دنیا کا کوئی جائز فائدہ اس سے ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس سے کر لے تاکہ دین اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو، یا کم سے کم دنیا کا جائز فائدہ حاصل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ لیکن آج ہمارے پاس اگر کوئی چیز سب سے زیادہ سستی ہے تو وہ وقت ہے۔ ہم وقت کو یوں ہی بیکار ضائع کرتے رہتے ہیں۔
جہاں بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت جو بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی باتوں سے تذکرہ کرنا، چاہے زبان سے ہو چاہے اشاروں کے ذریعے ہو، جو اس سے برا لگے۔ حقیقت میں اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جائے تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی زنا کرے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن جو غیبت کرتا ہے اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ آدمی نہ معاف کر دے جس کس نے غیبت کی۔ غیبت ایسا گناہ ہے کہ قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو انسان کا گوشت، اس میں بھی مردے، اس میں اپنے بھائی کا، قرآن نے خود کہا فَقَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو۔ پھر ہماری مجلسیں غیبت سے خالی نہیں ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ ہماری مجلس کا جو محبوب مشغلہ غیبت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس لیے ہم اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں، وقت کو بیکار ضائع نہ کریں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک کھیل، جس کو دیکھو راستے ہو یا چوراہے ہو کھیل میں لگے رہتے ہیں، تو کھیل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو کھیل چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کھیل ہم کھیلتے ہیں یہ ورزش کے لیے ہو یا تفریح کے لیے ہو، مقصد بس کھیل ہی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کھیل جائز بھی ہو، اس میں ناجائز امور نہ ہو، یعنی بے ستری بھی نہ ہو، ہار جیت پر کوئی اس میں پیسے وغیرہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ فرائض وغیرہ سے اعراض بھی نہ ہو۔ اگر ہم یسلو کو دیکھیں گے ہمارے بہت سارے کھیل جو ناجائز ہیں، کہ آج ہم کرکٹ کو دیکھ لیں، اس میچ میں آج مسجدوں میں نماز میں دیکھ لیجئے لوگ نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر کہیں کرکٹ کی میچ کے اعلان ہو جائے تو شروع ہی سے لوگ پہنچ جاتے ہیں، نہ کھانے کی فکر، نہ کام کاج کی فکر، نہ تعلیم کی فکر، نہ نماز کی فکر، ہم اسی میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ حضرات گرامی غور کیجئے، تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس وقت کو ہم صحیح کام میں لا کر اپنے نیکیوں کو اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے وقت کو یوں بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے سال ہمارے یہاں ایک اور رواج شروع ہو گیا، وہ مشاعرہ کی۔ تو مشاعرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مشاعرے کی شریعت عام حالت میں جواز کی ہے چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مشاعرہ مشاعرہ میں جو اشعار کہے جاتے ہوں وہ قواعد دنیا کے خلاف نہ ہو، عشقیہ اشعار نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، مرد و عورت کے اختلاط نہ ہو، ترک جماعت نماز سے اور اسی طرح آلات لہو و لعب سے پاک ہو۔ اور رہا ان مشاعروں میں شاعرہ کا حاضر ہونا، تو غور کیجئے کہ شاعرہ کا مشاعرہ میں آنا، اب اگر اس کو غور کریں تو مذہب اسلام نے خاتون کو کمانے کا پابند نہیں بنایا، اور نہ مذہب اسلام نے عورتوں کی اس بات کی اجازت دی کہ کسی کی آہ اور کسی اور چیز کا وہ سامان بنے۔ مذہب اسلام نے ایک عورت کے وقار کا اتنا لحاظ کیا کہ اسے نماز جیسی اہم عبادت کے لیے آذان کا مکلف نہیں بنایا۔ تلبیہ زور سے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کہیں عورت کسی مرد کے پیچھے کئی موقع آ جائے نماز پڑھنے کی اور امام سے غلطی ہو جائے تو اسے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام کی غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ التصفیق للنساء، کہ تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبہ کرنا عورتوں کے تصفیق ہے، سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ اگر کسی محرم سے بات کرنے کی، کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم اس وقت دب کر بات نہ کرنا، نرم طریقے سے بات نہ کرنا، کیونکہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ لالچ کرے گا۔ لالچ سے مراد کیا ہے؟ خواہشات نفسانی ہے، یا شہوانی میلان ہے، یا نفاق ہے،
کیونکہ باطی سے آدمی عورتوں پر لڑکیوں پر فدا ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، اس لیے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ عورت کی آواز بھی پڑتا ہے، اور جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ عورت کی آواز فتنہ ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اگر عورتوں کی مجلس میں تقریر اور بیان کرے تو زور سے نہ کرے، پست آواز میں کرے تاکہ مردوں تک آواز نہ پہنچے۔ اور اگر یہاں تک لکھا ہوا ہے اگر ٹیپ ریکارڈ وغیرہ سے، موبائل وغیرہ سے اگر عورتوں کے بیانات سننا بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، اگر استدلال ہو یعنی اس سے لذت محسوس ہو تو اس سے بچنا واجب ہے۔ لیکن پھر مشاعرہ میں شاعرہ کا بن سور کر آنا، اسٹیج پر حاضر ہونا اور شعر کی اجازت اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ جبکہ وہ اپنے اداؤں سے، اپنے طریقے سے مردوں کو اپنے طرف مائل کرے اور نامحرم مردوں کے حوث پر نگاہ کا شکار بھی بنے۔ لیکن افسوس ہمارے غیرت ایمانی کہاں چلی جاتی؟ ایک شریف عورت اس بات کو پسند نہیں کرے گی، لیکن آج عوام تو عوام جو ہمارے دینی رہنما ہیں، جو اپنے آپ کو دینی رہنما کہتے ہیں، جو پیشوا قوم ہیں، جن کو یہ چاہیے تھا کیسے مشاعرہ کرنا چاہیے تھا اور مشاعرہ میں شاعرہ کو آنے کی انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن وہی مشاعرہ میں پیش تھے، بلکہ مشاعرہ میں کو استقبال کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی بزرگان دین ہے، کوئی اپنے وقت کے مجدد ہیں، ایسے ان شاعرہ کا استقبال کر رہے تھے۔ جبکہ بخاری مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو کسی نامحرم کو دیکھے۔ یہاں تک کہ فتویٰ شامی میں لکھا ہے کہ عورتوں کے لباس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ پھر مشاعرہ میں ان کے سامنے بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی گفتگو کو سننا، یہ کہاں اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس ہمارے غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ کہ ہم ایسے مشاعرہ میں شرکت کرتے ہیں؟ ہم پیشوا قوم ہیں، عوام تو عوام ہیں، لیکن آج ہم جو دینی پیشوا ہیں، ہم مولوی وقت بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایسے مشاعرہ میں شریک ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، پیش ہوتے ہیں۔ ہمیں تو عوام سے شکایت نہیں ہے، ہمیں تو اپنے سے شکایت ہے۔ تو عورتوں کی آواز جو پردے بھی ہے، فتنے سے خالی بھی نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کے دیکھنا بھی حرام ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی پہلی نگاہ جو اچانک عورت پر پڑ جائے وہ معاف ہے، دوسری نگاہ معاف نہیں ہے۔ لیکن آج ہم شاعرہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، آہ اور اوہ کی آواز نکالتے ہیں، عجیب و غریب آواز نکالتے ہیں، اس شریعت ہمیں کہاں اجازت دیتی ہے؟ کیا وہ ہماری بہن نہیں؟ چاہے وہ کہیں کی بھی ہو، آخر تو ہماری بہن ہے۔ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری بہن اسٹیج پہ آ جائے اور شعر گوئی کرے اور کوئی اور بات کرے، لوگ آہ اوہ کی آواز نکالے، تالیاں پیٹے، سیٹی بجائے؟ کیا یہی مذہب اسلام ہے؟ کیا ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم وقت کو ایسے کام ضائع کریں؟ اللہ نے جو وقت دیا ہے، یہ جو جوانی ہمیں اللہ نے دی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کو جو رضا والا کام ہے، اللہ کی جو خوشنود دن کا کام ہے، ہم اس کو کریں، نہ کہ ہم یوں ہی وقت کو ہم بیکار ضائع کریں۔ مجھے وقت کم دیا گیا تھا، اس لیے انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ان باتوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔